Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. میں رجم کی آیات پیش کر رہا تھا تو یہودیوں نے کہا کہ قرآن سے فیصلہ کریں, نبی فیصلہ کریں. ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کا فیصلہ اس میں نرمی ہوگی. تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. اے نبی آپ سے یہ کیسے فیصلہ کروا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے. یہ ہمیشہ تورات کو مانتے رہے ہیں, آج یہ آپ سے کیسے فیصلہ کروا رہے ہیں؟ حالانکہ اسلام کے فیصلے سے زیادہ درست فیصلہ کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن یہاں یہودیوں کی نیت یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے سے اسلام برائے اسلام نہیں تھا, حق کی پرستش نہیں تھی, بلکہ اپنی خواہشات کی غلامی. تو یہودیت سے اسلام کی طرف جب خواہشات کی بیس پر آنا حرام ہے تو ایک مسلک جو اسلام ہی کا مسلک ہے, ایک فقہ جو اسلام ہی کا فقہ ہے, اس کو چھوڑ کر اسلام کے کسی دوسرے فقہ کو فالو کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ نہیں آ رہی بات؟ حالانکہ یہودیت سے ہجرت تو فرض ہے نا یہاں پہ, اور جس مسلک کو آپ فالو کر رہے ہو اگر وہ بھی قرآن و حدیث ہے, دوسرا بھی قرآن و حدیث ہے, تو اس مسلک کو چھوڑنا فرض تھوڑی ہے. جس مسلک کو چھوڑنا فرض تھا وہ خواہشات کی بیس پر اللہ پابندی لگا رہا ہے. تو جس مسلک کو آپ فالو کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑنا فرض بھی نہیں ہے, وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے, اس کو چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا آپ کے لیے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ امام ابو حنیفہ تو قرآن و سنت پہ فیصلہ کرتے تھے, ان کی رائے کو آپ صرف خواہشات کی بیس پہ چھوڑ رہے ہو. اب یہودیت کو چھوڑنا جائز نہیں ہے اس بیس پہ. تو ابو حنیفہ جو قرآن و سنت پہ فیصلہ کرتے ہیں ان کی رائے کو چھوڑنا خواہشات کی بیس پہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا بھلا ان لوگوں کو دیکھا جن کا خدا کیا ہے؟ خواہشات ہیں. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, ان کو دنیا میں سزا یہ ملتی ہے کہ جو خواہشات کا غلام بنتا ہے علم کے باوجود اللہ اسے گمراہ کرتے ہیں. گمراہی کی دو قسمیں, ایک علمی نہ ہو آپ کے پاس, اور ایک قسم جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے, علم ہے مگر فیصلہ کیا کرے گا؟ غلط چیز کی طرف جائے گا. علم کے باوجود آپ غلط چیز کی طرف جا رہے ہیں. یہی دلائل جب اپنے مسلک کے خلاف ملتے ہیں آگ بگولا ہو جاتے ہیں. وہی دلائل, وہی قرآن و سنت جب دوسرے کے خلاف جا رہی ہوتی ہے بڑھ چڑھ کے اس کو حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ آج ان فرقہ پرست لوگوں کو جو یوٹیوب پہ جن پہ بھرمار ہے, ان کے سامنے جب کوئی حدیث ان کی رائے کے خلاف آئے گی اس کے دو مطلب ہوں گے, ٹھیک ہے نا؟ یہ والا مطلب نہیں بلکہ وہ والا, اس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہوگی. وہی حدیث جب ان کے مسلک کے, دیکھو حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ کھلے عام معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے تھے. ہم تو کہتے ہیں نہیں دیا کرتے تھے گالیاں. سب و شتم کا معنی ہمیشہ گالیاں کرنا ہے ہی نہیں, تو اس کو حدیث سے ثابت ہے یہ بات. یہی بات اہل بیت کے بارے میں بھی ہے, یتصابانی, صحیح حدیث میں ایک دوسرے کو کیا کر رہے تھے؟ سب. وہاں کوئی گالیوں کا ترجمہ بولو نہیں کرتا, کیونکہ وہ اہل بیت کا مسئلہ ہے, یہ حضرت معاویہ کا مسئلہ ہے. جہاں اہل بیت کے بارے میں بات آئے گی تعویل ہوگی. حضرت معاویہ سے ذاتی دشمنی ہے, جب حضرت معاویہ کی بات آئے گی تو وہاں وہ مطلب بیان کیا جائے گا جس سے ان کی توہین ہو رہی ہو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب حضرت معاویہ کے خلاف بہت بولتے تھے. میں نے کہا آپ جو حضرت معاویہ پہ اتنے سارے اعتراضات کر رہے ہیں, مشہور لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس سے تو معاذ اللہ یہ معلوم ہوتا ہے معاذ اللہ کہ وہ فاسق تھے, کیونکہ اپنے ظالم بیٹے کو حاکم بنایا, معاذ اللہ شرابی کو خلیفہ بنایا ہے. بھائی ایسا ہی ہے نا, جو یہ اعتراض کرتے ہیں داماد رسول کے خلاف جنگ لڑی خواہشات کی بیس پہ, اس کی کوئی آپ کی رائے کے مطابق جو اعتراض کر رہے ہیں, جو خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرے صرف خواہشات کی بیس پہ, وہ عادل ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ تو فاسق ہو گیا نا معاذ اللہ. لیکن میں نے کہا تمام محدثین حضرت معاویہ سے حدیثیں نقل کرتے ہیں, جبکہ فاسق کی حدیث نقل کرنا جائز نہیں ہے. نقل کریں گے تو ضعیف ہونے کا حکم لگایا جائے گا, جبکہ حضرت معاویہ سے منقول حدیثیں بخاری اور مسلم میں بھی ہیں.
اور صحیح حدیث کا یہ اصول ہے کہ عادل کی حدیث تو صحیح ہوگی، فاسق کی حدیث صحیح بولو نہیں ہوگی. تو فوراً مان لینا چاہیے تھا کہ یار میرا علم امام بخاری سے زیادہ نہیں ہے. امام بخاری حضرت معاویہ کو عادل قرار دے کے ہی تو حدیثیں لے کر رہے ہیں، لیکن فوراً تعویلات شروع کر دیں. وہاں عادل سے ایکچولی یہ مراد ہے کہ عادل کا مطلب پتہ نہیں کیا مطلب ہے، جو یہی جانتے ہیں. عادل کا مطلب یہ کہ الصحابۃ کلہم عدول، محدثین کا اجماع ہے. امام بخاری بھی مانتے ہیں اس اصول کو، امام مسلم بھی مانتے ہیں کہ صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عادل ہیں. امام شافعی بھی مانتے ہیں کہ صحابہ عادل. امام جتنے صحابہ ستہ کے مؤلف ہیں سب کا اجماع کیا ہے؟ صحابہ سارے کیا ہیں؟ عادل، جن میں حضرت معاویہ بھی ہیں. تبھی ان کے سب محدثین حدیث لے کر آتے ہیں کہ حضرت معاویہ سے یہ روایت ہے کہ نبی نے یوں فرمایا. آپ جو حضرت معاویہ پہ الزامات لگا رہے ہو، اس سے تو وہ عادل بولو نہیں رہتے. شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں ان کا مسلک ہے. میں اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ آپ تو مانتے ہو نا صحابہ ستہ کو، محدثین کو. وہ آپ کے محدثین کو نہ مانیں یہ ان کا ہیڈک ہے، آپ تو مانتے ہو نا. لیکن جب یہ بات آپ اصول پیش کریں گے تو عادل کی ڈیفینیشن کیا ہو جائے گی؟ آج تک جو عادل کی ڈیفینیشن تھی کہ علانیہ کبیرہ گناہ میں، عادل کی جو ڈیفینیشن محدثین آج تک بیان کرتے رہے ہیں وہ ڈیفینیشن یہ لوگ فوراً کیا کر دیتے ہیں؟ چینج. تو کلابازیاں کھاتے ہیں یہ لوگ. تو خیر کیا بات چل رہی تھی؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام محدثین کے نزدیک، جو معتبر محدثین ہیں، کیونکہ یہ جب ان کی حدیثیں لے کر آتے ہیں تو فاسق کی حدیثیں نقل کرنا جائز نہیں ہے، یعنی صحت کا حکم لگا کے. اگر وہ ہوگی تو ضعیف حدیث ہوگی. بدعتی کی حدیثیں تو محدثین نے نقل کی. میں نے بتایا نا، غلط جواب دے دیتے ہیں لوگ فوراً کہ بھائی وہ تو بدعتیوں کی بھی حدیثیں ہیں. بدعتی کا فسق اور طرح کا ہوتا ہے، وہ نظریے کا فسق ہوتا ہے، عملی فسق نہیں ہوتا. محدثین نے بدعتیوں کی حدیثیں نقل کی ہیں. عملی جو فاسق ہیں، گناہ کے مرتکب ہوں، ان کی حدیثوں کو لینا یہ حدیث کے ضعیف ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو خواہشات کی جو غلامی ہے، خواہشات کی غلامی یہ انسان کو حق سے ہٹا دیتی ہے. ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے، چاہے ہماری خواہشات کے اگینسٹ جا رہا ہو یا ہماری خواہشات کے مطابق. داڑھی رکھنا اسلام میں کیا ہے میرے بھائی؟ بولو نا یار. ضرور. آپ کا دل نہیں کرتا، آپ بول دو یار میرا دل نہیں کر رہا. شریعت کے حکم کو تبدیل نہ کرو. اعف اللحا وقص الشوارب خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. سفید کپڑے پہننا اسلام میں افضل ہے، آپ نہ پہنو کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اب یہ بھی ہو گیا علماء اکثر سفید لباس پہنتے ہیں، ان پہ بھی اعتراضات ہو رہے ہیں. ایک میں نے کلپ دیکھا ہے ابھی نیا مارکیٹ میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رنگین کپڑے بھی پہنتے تھے، اور علماء کو ہم نے بہت سو کو دیکھا ہے ہمیشہ کیا پہن رہے ہوتے ہیں؟ سفید. جب قرآن و حدیث غیر اہل لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا نا تو یہی حشر ہوگا جو ہو رہا ہے. کوئی ساری زندگی سفید کپڑے پہنے یہ تو بہت افضل بات ہے. نبی نے جو سفید کپڑے کبھی پہنے کبھی رنگین پہنے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کو سفید پسند نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی غربت، اور آپ کے لیے ہر وقت سفید کا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا. تو آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی ہے، سفید کو پسند کرنے کے باوجود جو آرام سے میسر ہو گیا آپ نے پہن لیا، جو میسر ہو گیا آپ نے پہن لیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کو سفید کفن میں دفن کرو. حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر رنگ لباس میں کون سا ہے؟ سفید. آپ اپنے زبان سے ترغیب کس کی دے رہے ہیں؟ یہ بھی محدثین کا اصول ہے، اور یہ تو اہل حدیث علماء نے بھی اس کو اصول کو مانا ہے. البانی نے لکھا ہے یہ اصول کہ نبی کے قول اور عمل میں جب تضاد ہوگا تو قول کو لیا جائے گا، اور عمل آپ کی خصوصیت ہوگی. قول یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ سفید لباس سب سے بہتر لباس ہے، اللہ کو پسند ہے، تو اس میں آپ اپنے قول سے کس کی ترغیب دے رہے ہیں؟ بولو سفید لباس. عمل کیا ہے؟ کبھی سفید کبھی رنگین، جو میسر ہوا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن یہی بات مردوں کے بارے میں بھی ہے کہ مردوں کو کس کفن میں دفن کرو؟
سفید میں. ساری دنیا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ حالانکہ نبی کے دور میں تو ایسا نہیں تھا. جو کلر میسر آیا مردے کو لپیٹ کے اس میں دفن. کیوں؟ اس دور میں ہر جگہ سفید کپڑا ملنا. وہ تو ایک ایک اظہار میں گزارا کیا کرتے تھے, 2 چادریں نہیں ہوتی تھی ان کے پاس. لیکن آج وہ دور نہیں ہے, لٹھے کا سفید کپڑا ہر جگہ دستیاب ہے. آج آپ اتنا تکلف کر رہے ہو کہ کرتے پہ کڑھائیوں کے الگ سے پیسے دے رہے ہو آپ, ہے بھائی, 10 قسم کی پتلونیں رکھی ہوئی ہیں. اتنا تکلف, تو کیا سفید کپڑے کا تکلف نہیں کر سکتے؟ جائز ہے, رنگین بھی پہن سکتے ہو. لیکن چونکہ اس طرح کے بھی اسکالرز آ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نہیں ہے سفید وفید, بھائی افضل بہرحال سفید کپڑا ہی. اس کی ایک الگ, میں آپ کو کہتا ہوں کچھ دن سفید پہنو, آپ کو رنگین اچھا ہی نہیں لگے گا. میں جو رنگین پہن لیتا ہوں گھر والے پہنا دیتے ہیں, اس سلوا کے رنگین ہی سلوا پہن کے آ گئے ہم. تو اس میں بھی ہم تکلف نہیں کرتے کہ اب یہ کوئی فرض تھوڑی ہے کہ نہیں جی کوئی ایسا کوئی ہم نے